کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں بس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکٹ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکٹ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے
ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کریں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی, تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا, ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا, تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو, جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ. گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ, سو اٹھ کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا